اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں، جو ان پہ امتحان آیا، ان کی جان پر بھی، مال پر بھی، اہل و عیال پر بھی، آپ کے ہاں ماشاءاللہ بے انتہا جانور بھی بہت زیادہ تھے، گھوڑے وغیرہ خیر ہر چیز، اور کھیتی باڑی بھی بہت تھی، اولاد بھی بہت تھی، اور بلڈنگیں اور گھر بھی بڑے اچھے بنے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ کی طرف سے ابتلا ایسا آیا کہ کچھ بھی نہ بچا، نہ مال بچا، نہ گھر بچے، نہ اولاد بچے۔ ثم ابتلی فی جسدہ، اس کے بعد امتحان ان کے جسد پر بھی آیا۔ پہلے تو مال و اولاد پہ تھا۔ یقال، بعض علماء کہتے ہیں بالجزام فی سائر بدنہ، کہ آپ کو جزام یعنی کوڑ کی بیماری لگ گئی پورے بدن میں۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ سَلِيمٌ سِوَا قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، ما سوا آپ کے دل کے اور زبان کے اور بدن کا کوئی حصہ نہ بچا جہاں پر بیماری کا اثر نہ ہو۔ ذکر بہم اللہ عز وجل حتی آفہ الجلیس، حتیٰ کہ ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی نعوذ باللہ گھن آنے لگی۔ وَأَفْرَدَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَدِ، اس لیے وہ شہر کے باہر ایک کنارے پہ چلے گئے، سب چھوڑ گئے، صرف ایک بیوی تھی جس نے نہیں چھوڑا، وہ آپ کی خدمت میں رہی۔ اس کے پاس بھی تو کوئی دولت پیسہ نہیں تھا۔ فَصَارَتْ تَخْدِمُ النَّاسَ مِنْ أَجْلِهِ، وہ جا کے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور جو کچھ ملتا کھانا وہ لے کے آتی۔ صحیح حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امتحان جو ہے وہ انبیاء پہ آتا ہے، ان کے بعد پھر صالحین پہ آتا ہے، پھر ان کے مطابق جو لوگ ہوتے ہیں پھر ان پہ آتا ہے درجہ بدرجہ۔ ہر بندے پر امتحان اس کے دین کے مطابق آتا ہے، اگر وہ دین میں جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے اتنا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک بات میں یہ واقعات ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی، ایک بات یاد رکھیں، تمام انبیاء علیہم السلام کے قصے اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان میں تسلی ہے میرے آقا کے دل کے لیے کہ میرے بدنی آپ صبر فرمائیں، امتحان آتے ہیں، انبیاء پر بھی آئے۔ اگر مکی زندگی میں آپ امتحان سے گزر رہے ہیں تو ایسے انبیاء بھی گزرے۔ ایک تو یہ فائدہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جب آپ سابقہ انبیاء کے واقعات سنائیں گے تو وہ تصدیق ہوگی حضور کی رسالت کی کہ حضور کو کیا پتہ ان واقعات کا۔ آپ تو مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں جوان ہوئے، مکے میں نبوت ملی، پھر ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، آپ نے تو باہر کے اتنے سفر ہی نہیں کیے ہیں، اتنے واقعات، اور ہر واقعے کی چھوٹی چھوٹی جزی کا بھی اللہ نے علم دیا تھا کہ تصدیق ہو کہ اللہ کا نبی سچے ہیں، اور یہ وحی کی طرف سے اللہ ان کو اطلاع دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ امتحان انبیاء پہ آتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ نبی نبی ہوتا ہے، خدا خدا ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں نبی کو خدا بنا بیٹھیں، جیسے ہمارے جاہل کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ صورت بشر تھی، لباس بشر تھا، لیکن آپ اندر سے نور تھے۔ تو ایسی باتیں کہنا جو ہے آدمی کے عقیدوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو جب امتحان آئے گا، مثلا ایک نبی پر اتنا بڑا امتحان آیا کہ گھر گیا، جائیداد گئی، بچے گئے، بدن میں بھی بیماری لگ گئی، تو وہ نعوذ باللہ خود کیسے مشکل کشا یا حاجت روا ہو سکتا ہے؟ منع یہ ہوا کہ وہ کسی اور کا محتاج ہے، وہ جو چاہے فیصلہ فرما۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ تکلیفیں جو ہیں وہ دو وجہ سے ہوتی ہیں، ایک تو گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب، اللہ کوئی مصیبت نہیں اتارتے مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ زنا زیادہ ہو گیا، بارشیں رک گئی،
یہ تو ایک عذاب ہے گناہوں کی وجہ سے. علاج کیا ہے؟ وما رفعت الا بتوبۃ، کہ تم سب توبہ کرو تو انشاءاللہ وہ عذاب اللہ ٹال دیتے. اور دوسرا امتحان ہوتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ انسان کے درجات کو مزید بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ ان کو جو درجات دینا چاہتے ہیں وہ اعمال سے وہاں نہیں پہنچ سکتے، اللہ تکلیف بھی ساتھ دے دیتے ہیں کہ کچھ رتبے عمل سے مل گئے اور کچھ تکلیف سے مل گئے اور اعلیٰ مقامات پہ پہنچ گئے. اس لیے بزرگوں پر جب بھی کوئی ابتلا آیا ہے تو مومن کے لیے تو حضور نے فرمایا نا ہر چیز خیر ہے. اگر مصیبت آئے صبر کرے گا تب بھی خیر ہے، اور راحت ملے گی شکر کرے گا تب بھی خیر ہے. مومن کا تو ہر حال خیر. ہمارے شیخ تھے حضرت عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد حضرت خلیفہ صاحب کی تھی، خیر ہم نے زیارت نہیں کی، وہ میرے والد صاحب کے شیخ تھے لیکن میں نے ان کی زیارت نہیں کی. والد صاحب البتہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو بندے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر بھی ان کی صداقت کی دلیل آ جاتی ہے، ایک خلیفہ صاحب اور ایک حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری. فرماتے تھے ان کا چہرہ دیکھ کے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کون ہیں. اللہ نے ایسا چہرے میں کشش رکھی ہے، نور رکھا ہے، جلال رکھا ہے، جمال رکھا ہے. تو حضرت عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ بھی بے انتہا بیماریوں میں اور تکالیف میں مبتلا رہے. میں نے جب دیکھا نا اتنی کمزور ہو گئے تھے کہ سارے دن میں 24 گھنٹے میں آدھی پیالی دودھ کی اور ایک ٹکڑا روٹی کا لیتے تھے، اور بخار بھی ہر وقت ہوتا تھا. جب بھی دیکھو چیک کرو بدن گرم ہوتا تھا. اچھا آپ کے تو سارے علاقہ کیا پورے پاکستان کے ڈاکٹر مرید تھے، سب ڈاکٹر آتے وہ کہتے حضرت ٹیسٹ کرو، بنواتے فقیر ہو کیا ٹیسٹ کرانا ہے. میرے سجن ہے دم بدم اور کہرے سجن ہے گاہ گاہ، اوی سجن ہے واہ واہ ایوی سجن ہے واہ واہ. پر میں ساری زندگی جوانی دی، صحت دی، عافیت دی، تو اب اگر تکلیف آ گئی ہے تو اب ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. ہم اس پہ بھی راضی اس پہ بھی راضی. یہ اللہ والوں کا یعنی کمال ہوتا ہے کہ وہ ہر حال پہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے. بس یہی فرق ہے کہ عام آدمی میں ذرا سی تکلیف آئی تو بس نعوذ باللہ توحید سے بھی نکل گیا اور عقیدے سے بھی نکل گیا اور تقدیر سے بحث، تقدیر نے میرے بارے میں کیوں لکھا ہے اور کسی کے بارے میں کیوں لکھا. بات تم کون ہو تقدیر پہ بات کرنے والے؟ جب ایمان ہے کہ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، بس آمنا باللہ ہے. ہاں صحت مانگو، عافیت مانگو، تکلیف مانگو نہیں، موت مانگو نہیں. لیکن اگر اللہ آزمائے دل میں صبر بھی کرو. البتہ یہ دعا سب سے بڑی مجرب دعا ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت. اچھا حدیث میں اس کے کئی صیغے ہیں، اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ. تو یہ دعا مانگا کریں. یہ دعا خود حضور بھی مانگتے تھے اور حضور نے بی بی عائشہ کو بھی بتلایا تھا. کیونکہ ہم ضعیف لوگ ہیں، ہمارے بدن بھی ضعیف، ایمان بھی ضعیف، قوا بھی ضعیف، فکر عقل بھی ضعیف، اس لیے ہم کسی امتحان کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. ہم پر تو رحمت ہونی چاہیے.
تو اب دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، شان والا نبی ہے، لیکن سب کچھ چھن گیا۔ ایک صرف بیوی وفادار نکلی جو لوگوں کے گھر میں کام کر کے حضرت کے لیے کھانا لے آتی تھی۔ اور اس کے بعد آتا ہے حضرت پاک نے فرمایا وَقَدْ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَایَةً فِي الصَّبْرِ وَبِهِ يُضْرَبُ الْمَثَلُ فِي ذَلِكَ۔ حضرت ایوب جو تھے وہ صبر کی انتہا پہ تھے، اور مثال ہے صبر ایوب، یعنی ان کا صبر جو ہے وہ ضرب المثل بن گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے اتنی بڑی نعمتیں دی، پھر آپ نے میرا اہل مال اولاد سب لے گیا، اب کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے، لیکن میرا اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تم نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے کہ میرے دل میں جو مال کی محبت تھی، جو اولاد کی محبت تھی، وہ سب ختم ہو گئی، اب تیرے سوا کسی کا خیال نہیں۔ اب میرا دل فارغ ہو گیا، اب کوئی چیز آپ کے اور میرے ذکر کے درمیان میں حائل نہیں۔ پہلے تو بچوں کا، گھر کا، مال کا خیال آتا تھا، اگر ابلیس لعین کو میرے اس مقام کا پتہ لگ جائے تو وہ اور زیادہ حسد کرے گا۔ حضرت ایوب نے کہا کہ میرا اللہ، آپ نے مجھے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، نعمتیں بھی دی، الحمدللہ میرے دروازے پہ کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جس کی میں نے داد رسی نہ کی ہو یا کسی پر میں نے ظلم کیا ہو، آپ جانتے ہیں۔ اور میں بستر پہ رات کو لیٹے لیٹے اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ جاتا تھا اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ اللہ نے تمہیں سونے کے لیے تو پیدا نہیں کیا ہے، اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ بڑی مدت تک حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں مبتلا رہے۔ پھر وہ کیا سبب بنا جس نے آپ کو دعا کے لیے مجبور کیا؟ 7 سال اور کچھ مہینے آپ اس امتحان میں رہے۔ وہ باہر بنو اسرائیل کے جہاں نعوذ باللہ کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوتا تھا، وہاں ایک جھوپڑی بنا کے آپ رہتے تھے، کیڑے آپ کے بدن پہ رینگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امتحان ختم فرما کے آپ کو صحت عطا فرمائی۔ 3 سال تک آپ مبتلا رہے ہیں، اس سے نہ زیادہ نہ کم۔ آپ کا گوشت گرتا تھا، باقی صرف آپ کے پٹھے اور ہڈیاں رہ گئیں۔ آپ کی بیوی خدمت کرتی، کبھی کوئی راکھ بنا کے لے آتی بس زخموں پہ ڈالنے کے لیے۔ فقالت له امرأته لما طال وجهه، جب آپ کی بیماری بہت لمبی ہو گئی تو آپ کی بیوی نے ایک دن کا عرض کیا یا ایوب لو دعوت ربک فرج عنک، اللہ سے مانگیں دعا تاکہ اللہ آپ کی مشکل کو کھول دیں۔ آپ نے فرمایا بی بی کیا کہتی ہو، 70 سال اللہ نے مجھے صحت دی، میں نے صحت گزاری، اب اگر 7 سال تکلیف آ گئی ہے تو میں کیوں صبر نہ کروں؟ کم سے کم میں 70 سال تو صبر کروں۔ وہ جا کے نوکری کرتی تھی اور جو کچھ ملتا وہ لے آتے ہیں۔ ان ابلیس انطلق الی رجلین من اہل فلسطین کانا صدیقین لہ اخوین، ابلیس گیا اہل فلسطین کے 2 دوست فاتاہما وقالا اخوکما ایوب صابہ من البلاء کذا وکذا فاتیاہ وزوراہ، اس نے ان کو کہا کہ حضرت ایوب اس امتحان پہ گزر رہے ہیں، تم جاؤ ان کی زیارت کرو اور اپنی زمین کا بہترین شراب بھی لے جاؤ، اگر انہوں نے شراب پی لی تو بیماری سے بری سی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو رو پڑے، آئے ہیں بیٹھے ہیں جو میری مصیبت کے باوجود بھی مجھے پوچھنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ایوب شاید ایسی بات ہے کہ ظاہر میں تم نے نیکی کی ہیں لیکن کوئی گناہ تھا پوشیدہ جس کی وجہ سے تم پر پکڑ آ گئی۔ آپ نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، قال ہوا یا اللہ جانتے ہیں ما اسررت شیئا اظہرت غیرہ، میں نے کبھی کوئی چھپ کے گناہ بھی نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا بلکہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، وہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میں صبر کرتا ہوں یا صبر نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا یہ ہم شراب لائے ہیں اپنے ملک کا، بڑی قیمتی شراب ہے، اگر آپ پی لیں نا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ قال فغضب، آپ غصے میں آ گئے۔ وقال جاءکم الخبیث فامرکم بہذا، ہاں معلوم ہوتا ہے تمہیں شیطان نے بھیجا ہے، انہوں نے تمہیں سکھایا ہے، اسی نے تمہیں کہا ہے کہ ایسا کرو، اس کے بعد تمہارے ساتھ بیٹھنا بولنا بھی میرے لیے حرام ہے۔ تو بیوی ان کے بچے کی خدمت کرتی تھی، وہ 1 روٹی دیتے تھے، تو انہوں نے ایسا کیا کہ بچہ تو سو گیا ہے،
اس کے لیے جو روٹی ہے نا اس کو دے دی ان کی بیوی کو کہ چلو تم لے جاؤ اپنے مریض کے لیے۔ تو جب لے آئے تو حضرت نے کہا پہلے تو تم ایسی اچھی روٹی کبھی نہیں لے کے آئے۔ انہوں نے کہا یہ ایک بچے کی تھی، وہ سو گیا، ان کے ماں باپ نے مجھے دی ہے۔ انہوں نے کہا وہ پیچھے جاگ گیا ہو، روٹی مانگ رہا ہو بیچارہ، تم لے کے آ گئی اس کی روٹی کو، واپس جاؤ۔ اب جب وہاں پہنچی تو ایک بکری نے ٹکر ماری، تو کہنے لگے او اللہ معاف کرے، ہلاک ہو ایوب، ایسی کوئی غلطی کی ہے کہ ہم پر امتحان پہ امتحان آ رہے ہیں۔ اب بچہ رو رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، فقال رحمہ اللہ، پھر کہنے لگی اللہ ایوب پہ رحمت کرے، جس نے کہا کہ کھانا واپس کرو روٹی۔ پھر ابلیس لعین ایک طبیب کی شکل میں آیا، فقال لها ان زوجك قد دارسكم، تیرے خاوند کی بیماری لمبی ہو گئی، فإن رضی امرأ یاخذ ذبابا فلیذبح فلان، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا خاوند ٹھیک ہو جائے تو تم ایک مکھی لے کر فلاں بت کے نام پر نظر کر کے نیاز چڑھا دو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے آگے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ ایسے ایک بزرگ ملے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ چلو تمہارے پاس کچھ نہیں، مکھی پکڑ لو، اس مکھی کو ایک بت کے نام پہ نظر نیاز کے طور پہ چڑھا دو۔ تو حضرت جی نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ بدبخت تمہارے پاس بھی پہنچ گیا، شیطان آ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اگر اللہ نے مجھے شفا دے دی تو میں تمہاری پشت پہ 100 کوڑا ماروں گا، تم مجھے شرک کی دعوت دیتی ہو سال میں۔ اب لوگوں نے اس کو مزدوری دینی بھی چھوڑ دی، تو اس نے مجبور ہو کر اپنے بالوں کا کچھ حصہ کاٹا اور وہ بیچ دیا، اس سے کچھ مل گیا تو پھر وہ بھی آپ کے لیے لے آئی، پھر انہوں نے ایک اور حصہ بالوں کا کاٹا، وہ بھی بیچ دیا۔ اس نے پھر اپنے دوپٹہ اتارا تھا، کہا میں نے بال اپنے بیچے ہیں، ایسے میں چوری کر کے نہیں لے آئی۔ جب دیکھا کہ میری بیوی کا یہ عالم ہے کہ اس نے سر پہ اس طرح پھروایا ہوا ہے، تو اس وقت اللہ سے فریاد کی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ واللہ اعلم۔